MIT سے میں بنگلور کے ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ HAL میں بطور ٹرینی داخل ہو گیا۔ HAL سے جب میں ایروناٹیکل انجینئرنگ گریجویٹ بن کر نکلا تو زندگی نے 2 موقع میرے سامنے کھڑے کر دیے اور دونوں میری پرواز کے دیرینہ خواب پورے کر سکتے تھے۔ ایک موقع تھا ایئر فورس کا، دوسرا منسٹری آف ڈیفنس میں ڈائریکٹوریٹ آف ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ اینڈ پروڈکشن کا۔ میں نے دونوں میں عرضی بھیج دی اور بیک وقت دونوں سے انٹرویو کا بلاوا آ گیا۔ ایئر فورس کے لیے مجھے دہرادون بلایا گیا تھا اور ڈیفنس کے لیے دہلی۔ میرے دونوں مقام 2000 کلومیٹرز کے فاصلے پر تھے۔ یہ پہلا موقع تھا میرا اپنے وسیع اور ویراٹ وطن کو دیکھنے کا۔ کھڑکی پر بیٹھا میں اس دیش کی سرزمین کو پاؤں تلے سے بہتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ حیران تھا کہ اتر کی طرف سفر کرتے ہوئے ایک ہی ملک کا لینڈسکیپ کیسے بدلتا چلا جاتا ہے۔ میں 1 ہفتہ دہلی میں ٹھہرا، ڈیفنس منسٹری کا انٹرویو دیا۔ انٹرویو اچھا ہوا تھا۔ وہاں سے میں دہرادون گیا ایئر فورس سلیکشن بورڈ کے انٹرویو کے لیے۔ 25 امیدواروں میں 9ویں نمبر پر آیا۔ میرا دل بیٹھ گیا، بہت مایوس ہوا اور کئی دن تک افسوس رہا کہ ایئر فورس میں جانے کا موقع میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ میں رشی کیش چلا گیا، دل پر یہ بوجھ لے کر کہ آنے والے دن بڑے سخت ہوں گے۔ گنگا میں اسنان کیا اور پھر چلتا ہوا پاس کی پہاڑی پر شیوانند آشرم تک پہنچ گیا۔ سوامی شیوانند سے بھینٹ ہوئے۔ دیکھنے میں بالکل گوتم بدھ لگتے تھے، سفید دودھیا دھوتی اور پاؤں میں لکڑی کی کھڑاؤں۔ ان کی بچوں سی معصوم مسکان اور سادہ دلی دیکھ کر بہت پربھاوت ہوا۔ میں نے بتایا انہیں کیسے میں انڈین ایئر فورس میں بھرتی ہونے سے رہ گیا اور میری کتنی شدید خواہش تھی آسمانوں میں اڑنے کی، پرواز کرنے کی۔ وہ مسکرا دیے اور بولے، خواہش اگر دل و جان سے نکلی ہو، وہ پوتر ہو اور اس میں شدت ہو تو اس میں کمال کی ایک الیکٹرو میگنیٹک انرجی ہوتی ہے، ایک برقی مقناطیسی طاقت ہوتی ہے۔ دماغ جب سوتا ہے تو وہ انرجی رات کی خاموشی میں باہر نکل جاتی ہے اور صبح کائنات برہمانڈ سے ستاروں کی گتی رفتار کو اپنے ساتھ سمیٹ کر دماغ میں لوٹ آتی ہے۔ اسی لیے جو سوچا ہے اس کی سرشٹی اوشیہ ہے، وہ تخلیق ہوگا۔ تم وشواس کرو اس ازلی بندھن پر، اس وچن پر کہ سورج پھر لوٹے گا، باہر پھر سے آئے گی۔ میں دہلی لوٹ آیا، ڈیفنس سے اپنا انٹرویو کا نتیجہ دریافت کیا۔ جواب میں مجھے اپوائنٹمنٹ لیٹر تھما دیا گیا اور اگلے دن سے سینئر سائنٹیفک اسسٹنٹ مقرر کر دیا گیا، 250 روپے کی ماہانہ تنخواہ پر۔ 3 سال گزر گئے۔ انہی دنوں بنگلور میں ایروناٹیکل ڈیولپمنٹ اسٹیبلشمنٹ ADE کا ایک نیا محکمہ کھلا اور مجھے وہاں پوسٹ کر دیا گیا۔ بنگلور کانپور سے بالکل مختلف شہر تھا۔ میں اپنے ڈائریکٹوریٹ کی پوسٹنگ کا پہلا سال وہاں گزار چکا تھا۔ دراصل ہمارے دیش میں یہ ایک عجیب طریقہ ہے، ایک عجیب سا ڈھنگ ہے اپنے لوگوں کو حد درجہ تک نچوڑ لینے کا، جو ہمارے لوگوں کو انتہا پسند بنا دیتا ہے۔ شاید اس لیے کہ صدیوں اس دیش نے غیر ملکی تہذیبوں کے زخم بھی کھائے ہیں اور انہیں اپنے دامن میں جگہ بھی دی ہے۔ الگ الگ حکمرانوں سے وفا کرتے کرتے ہم اپنی حیثیت، اپنی یکتائی کھو بیٹھے ہیں۔ بلکہ ہم نے ایک اور ہی قسم کی خوبی پیدا کر لی ہے کہ ایک ہی وقت میں رحم دل بھی ہیں اور بے رحم بھی، حساس بھی ہیں اور بے حس بھی، جتنے گہرے ہیں اتنے ہی سطحی۔ اوپر سے دیکھو تو ہم بڑے خوش رنگ اور خوبرو نظر آتے ہیں، لیکن کوئی غور سے دیکھے تو اپنے حکمرانوں کی ایک بے ڈھب نقل سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ میں نے کانپور میں کلے میں دبائے ہوئے پان والے نواب واجد علی شاہ کے نقل چی بہت دیکھے ہیں،
اور بنگلور میں فرنگیوں کے انداز میں کتے کی زنجیر تھامے ٹہلتے ہوئے صاحبوں کی کمی نہیں تھی۔ بنگلور میں رہ کر میں رامیشورم کی سکون اور گہرے شانت واتاورن کے لیے ترستا تھا۔ پہلے سال تو اے ڈی میں کوئی زیادہ کام نہیں تھا۔ ایک پروجیکٹ ٹیم بنائی تھی کہ 3 سالوں میں ایک سودیشی ہاور کرافٹ تیار کریں، اور وہ وقت سے پہلے تیار ہو گیا۔ نندی اس کا نام رکھا گیا، شیو کی سواری کے آدھار پر۔ اس کا ڈیزائن ہماری امید سے زیادہ اچھا تھا، لیکن میں سخت مایوس ہوا جب آپسی کنٹروورسیز کی بنا پر سارا پروجیکٹ بالائے طاق رکھ دیا گیا، بند کر دیا گیا۔ پروفیسر ایم جی کے مینن، ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف فنڈامنٹل ریسرچ کے ڈائریکٹر، ایک روز اچانک ہی ہماری جانچ پڑتال کو آ پہنچے۔ نندی کا ذکر نکلا۔ مجھ سے پوچھ تاچھ کرتے ہوئے انہوں نے خواہش ظاہر کی ایک 10 منٹ کی اڑان کے لیے۔ اس کے 1 ہفتہ بعد کی بات ہے، مجھے انکوسپار سے بلاوا آ گیا، دی انڈین کمیٹی فار اسپیس ریسرچ۔ میں بمبئی چلا گیا راکٹ انجینئر کی پوسٹ کے لیے انٹرویو دینے۔ میرا انٹرویو لینے والے ڈاکٹر وکرم سارا بھائی اور پروفیسر ایم جی کے مینن کے علاوہ مسٹر سراف تھے، جو اس وقت ایٹمک انرجی کمیشن کے ڈپٹی سیکرٹری کے عہدے پر تھے۔ ڈاکٹر سارا بھائی کی گرم جوشی نے پہلی ہی ملاقات میں میرا دل موہ لیا۔ اگلے ہی دن مجھے خبر مل گئی کہ میں چن لیا گیا۔ مجھے انکوسپار میں راکٹ انجینئر کی حیثیت سے شامل کر لیا گیا تھا۔ سن 1962 کے دیرینہ حصے میں کہیں انکوسپار نے تھمبا میں ایکویٹوریل راکٹ لانچنگ سٹیشن بنانے کا فیصلہ کیا۔ تھمبا کیرلا میں تریویندرم سے پرے ایک دور دراز کے اونگتے سے گاؤں کا نام ہے۔ ہندوستان میں یہ ماڈرن راکٹ بیسڈ ریسرچ کی ایک دبی سی ابتدا تھی، ہلکی سی شروعات۔ اس کے فوراً بعد ہی مجھے 6 ماہ کے لیے امریکہ بھیج دیا گیا، ناسا میں راکٹ لانچنگ کی ٹریننگ کے لیے۔ جانے سے پہلے میں تھوڑا سا وقت نکال کر رامیشورم گیا۔ میرے ابا میری اس کامیابی کے لیے بہت خوش ہوئے اور مجھے اسی مسجد میں لے جا کر شکرانے کی نماز ادا کی۔ ناسا لینگلی ریسرچ سینٹر ورجینیا میں نے اپنے کام کی شروعات کی۔ بعد میں گودارڈ اسپیس فلائٹ سینٹر میری لینڈ چلا گیا۔ میں اپنا امپریشنز امریکنز کے بارے میں بینجامن فرینکلن کے اس جملے سے بیان کر سکتا ہوں: جن باتوں سے تکلیف ہوتی ہے ان سے تعلیم بھی ملتی ہے۔ ہندوستانی تنظیموں میں، یہاں کی آرگنائزیشنز میں ایک بڑی مشکل ہے۔ جو اوپر ہیں وہ بڑے مغرور ہیں، اپنے سے چھوٹوں کی، جونیئرز اور سب آرڈینیٹس کی رائے لینا اپنی حد تک سمجھتے ہیں۔ کوئی شخص بھی اپنی خوبی دکھا نہیں سکتا اگر آپ اسے ملامت ہی کرتے رہیں۔ اصول اور پابندی اور سختی اور ظلم کے بیچ کی لائن بڑی مہین ہے، باریک ہے، اس کی پہچان بہت ضروری ہے۔ میں جیسے ہی ناسا سے لوٹا، فوراً بعد ہندوستان کا پہلا راکٹ لانچ واقع ہوا، 21 نومبر سن 1963۔ وہ ساؤنڈنگ راکٹ تھا، نام نائکی اپیچی۔ نائکی اپیچی کی کامیابی کے بعد پروفیسر سارا بھائی نے اپنی آرزو، اپنے ایک خواب کا اظہار کیا، ایک انڈین سیٹلائٹ لانچ وہیکل ISLV کا سپنا۔ ہندوستانی راکٹ کا خواب 20ویں صدی میں ایک طرح سے 18ویں صدی کا خواب بھی کہلا سکتا ہے، جو ٹیپو سلطان نے دیکھا تھا۔ ٹیپو سلطان کی فوج میں 27 بریگیڈ تھے جو خشون کہلاتے تھے، اور ہر ایک بریگیڈ میں ایک دستہ تھا راکٹ مین کا جو ساتھ رہا کرتا تھا اور جرکس کہلاتا تھا۔ جب ٹیپو سلطان مارا گیا تو انگریزوں نے 700 راکٹس اور 900 راکٹ کے سب سسٹمز برآمد کیے 1799 میں تیروکناہلی کی جنگ کے بعد۔ وہ راکٹس ولیم کانگریو نے انگلینڈ بھیجوا دیے جانچ پڑتال کے لیے، اس کی تکنیک سمجھنے کے لیے، جسے آج کی سائنسی زبان میں ہم ریورس انجینئرنگ کہتے ہیں۔
ٹیپو سلطان کی موت کے ساتھ اس خواب کی بھی موت ہو گئی، کم سے کم 150 سال کے لیے۔ پنڈت جواہر لال نہرو کی بدولت وہ راکٹری کا خواب ایک بار پھر ہندوستان میں زندہ ہوا۔ پروفیسر سارا بھائی نے اس خواب کو حقیقت بنانے کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ بہت سے تنگ نظر لوگوں کو اعتراض تھا اس بات پر کہ اس ملک میں جہاں لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی، وہاں ان سپیس اڑانوں کو، ان خلائی تحریکوں کو کیوں ترجیح دی جا رہی ہے۔ لیکن پردھان منتری پنڈت نہرو اور پروفیسر سارا بھائی کے نظریے میں کسی قسم کا مبالغہ نہیں تھا۔ ان کے نظریے بالکل صاف تھے کہ اگر دنیا کے ملکوں میں اور دنیا کے مسئلوں میں کوئی حصہ لینا ہے، شرکت کرنی ہے، ہندوستان کو کوئی حیثیت حاصل کرنی ہے، تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی اور خود مختاری، سیلف ریلائنس اشد ضروری ہے، اور ان کا مقصد طاقت کا مظاہرہ ہرگز نہیں تھا۔ سہج پکے سو میٹھا ہوئے۔ تھمبا میں 2 راکٹ سہج پکے مگر کامیاب ہوئے، ایک روہنی، دوسرا مینیکا۔ اگلا سال لگا ہی تھا جب پروفیسر سارا بھائی نے مجھے دہلی بلا بھیجا۔ ایک میٹنگ تھی اور میٹنگ میں گروپ کیپٹن وی ایس نارائنن سے میرا تعارف کرایا گیا، جو ایئر ہیڈ کوارٹرز سے تھے۔ پروفیسر سارا بھائی نے ریٹو تیار کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، راکٹ اسسٹڈ ٹیک آف سسٹم، ایک ملٹری ایئر کرافٹ جو راکٹ کی مدد سے اڑایا جا سکے بڑی چھوٹی سی جگہ میں۔ شام تک یہ خبر بھی عام ہو گئی کہ ہندوستان ایک خود ساختہ ملٹری ایئر کرافٹ تیار کر رہا ہے اور میں اس پروجیکٹ کا مختار ہوں، ذمہ دار ہوں۔ میں کئی طرح کے جذبات سے بھر گیا، خوش بھی تھا، شکر گزار بھی، خوش قسمت بھی، اور ایک احساس ہوا تکمیل کا، فلفلمنٹ کا۔ 19ویں صدی کے ایک شاعر کی یہ سطریں بہت یاد آئیں: ہر دن کے لیے تیار رہو، ہر دن کو ایک طرح ہی ملو، جب اوکھلی ہو برداشت کرو، جب دستہ ہو تو وار کرو۔ ریٹو پہ کام کرتے ہوئے 2 اہم واقعات ہوئے۔ پہلا تو یہ تھا کہ اپنے دیش میں پہلی بار اسپیس ریسرچ کا 10 سالہ پروگرام تیار ہوا، جس کے آتھر تھے پروفیسر سارا بھائی۔ میرے لیے وہ ایک ایسا رومانی مینیفیسٹو تھا جیسے اسپیس سے عشق کرنے والے کسی شاعر کی رومانی نظم ہو، جیسے کوئی اپنے دیش کے آسمان سے عشق کرنے لگا ہو۔ اور دوسرا واقعہ منسٹری آف ڈیفنس میں میسائل پینل کا تیار ہونا۔ نارائنن اور میں، ہم دونوں اس پینل کے ممبر تھے۔ اس وقت تک بھوش کی آنے والی SLV سیٹلائٹ لانچ وہیکل کا ناک نقشہ بھی تیار ہو چکا تھا۔ پروفیسر سارا بھائی اپنے دیرینہ خواب کو تعبیر دینے کے لیے کچھ اور ساتھیوں کا چناؤ کر چکے تھے۔ میں خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے اس پروجیکٹ کا لیڈر چنا گیا۔ اس پر پروفیسر سارا بھائی نے مجھے ایک اور ذمہ داری بھی سونپی کہ لانچ کی 4تھی سٹیج میں ہی ڈیزائن کروں۔ یہ معمول تھا، میرا عادت تھی کہ ہر میسائل پینل کی میٹنگ کے بعد میں جا کر پروفیسر سارا بھائی کو پوری تفصیل، پوری رپورٹ دیتا تھا۔ دہلی میں ایسی ہی ایک میٹنگ کے بعد 23 دسمبر 1971 کو میں تریویندرم لوٹ رہا تھا، اور اس دن پروفیسر سارا بھائی تھمبا میں SLV کا معائنہ کرنے گئے ہوئے تھے۔ دہلی ایئرپورٹ کے لاؤنج سے میں نے انہیں فون کیا، پینل میٹنگ کی تفصیل بتائی۔ پروفیسر سارا بھائی نے مجھے کہا کہ میں تریویندرم ایئرپورٹ پر ان کا انتظار کروں۔ میں جب تریویندرم پہنچا تو فضا میں ایک ماتم بچھا ہوا تھا۔ مجھے خبر دی گئی کہ پروفیسر سارا بھائی نہیں رہے۔ چند گھنٹے پہلے دل کا دورہ پڑنے سے ان کا انتقال ہو گیا۔ میں تھرا کے رہ گیا۔ چند گھنٹے پہلے ہی تو میں نے ان سے بات کی تھی۔ میرے لیے وہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ پروفیسر سارا بھائی میری نظر میں انڈین سائنس کے راشٹر پتا ہیں، جیسے راشٹر کے پتا مہاتما گاندھی ہیں۔
انہوں نے اپنی ٹیم سے رہنما پیدا کیے اور خود اپنے عمل سے ان کے لیے مثال ثابت ہوئے۔ کچھ عرصہ پروفیسر ایم جی کے مینن نے اسپیس ریسرچ کا کام سنبھالا۔ بالآخر پروفیسر ستیش دھون کو انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن اسرو کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ تھمبا کا پورا کمپلیکس ایک بڑے پیمانے پر اسپیس سینٹر بنا دیا گیا اور وکرم سارا بھائی اسپیس سینٹر VSSC کا نام دیا گیا۔ جس نے وہ سینٹر قائم کیا تھا اسی کے نام سے اس جگہ کی شردھانجلی پیش کی گئی۔ مشہور میٹلرجسٹ ڈاکٹر برہم پرکاش VSSC کے پہلے ڈائریکٹر مقرر ہوئے۔ کوئی بھی شخص اپنی ذمہ داری میں تبھی کامیاب ہو سکتا ہے اگر وہ بارسوخ ہو، معتبر ہو اور اپنے فیصلوں کے لیے اسے صحیح حد تک آزادی ہو۔ شاید نجی زندگی میں بھی تسلی کا یہی ایک راستہ ہے، آزادی اور ذمہ داری ایک ساتھ ہو، تبھی وہ تسکین اور خوشی کا باعث ہو سکتی ہے۔ اور ذاتی آزادی حاصل کرنے کے لیے میں 2 راستے تجویز کر سکتا تھا جو میں نے اختیار کیے۔ پہلا تو یہ کہ اپنی تعلیم اور تربیت کو بڑھاوا دو۔ علم، نالج بڑا کارآمد ہتھیار ہے، بہت کام آتا ہے۔ علم جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ آزادی کے حقدار ہوگے۔ علم وہ پونجی ہے جو کوئی چھین نہیں سکتا۔ ٹیم کی رہنمائی تبھی ممکن ہے اگر آپ کی جانکاری مکمل ہو، اپ ٹو ڈیٹ ہو۔ کامیاب رہنما بننے کے لیے ضروری ہے کہ دن کا کام جب ختم ہو آپ پچھلے کام کا جائزہ لیں، اگلے دن کے کام کی تیاری کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کام کو اپنا فخر سمجھیں، گرو سمجھیں، اور ضروری ہے کہ اپنے اندر کی شکتی کی صحیح جانکاری ہو۔ جو کرو اس پر یقین رکھو، یا جس پر یقین ہو وہی کرو، ورنہ دوسروں کے ایمان کا شکار بنتے رہو گے۔ SLV پروجیکٹ کے پہلے 3 سالوں میں سائنس کے بہت سے نئے اسرار کھلے اور آہستہ آہستہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا فرق سمجھ آنے لگا۔ ریسرچ اور عمل، ڈیولپمنٹ کا فاصلہ پتہ چلنے لگا۔ کسی بھی ایجاد میں غلطیاں ہونا لازمی ہے، لیکن ہر غلطی کامیابی کی طرف ایک اور قدم اٹھاتی ہے، ایک اور سیڑھی بن جاتی ہے۔ کسی بھی تخلیق کی طرح SLV3 کی تخلیق بھی کئی دردناک لمحوں سے گزری۔ ایک روز جب میں اور میرے تمام ساتھی اپنے کاموں میں پوری طرح ڈوبے ہوئے تھے، میرے گھر سے ایک موت کی اطلاع پہنچی۔ میرے دوست اور ہمدرد میرے بہنوئی جلال الدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ کچھ دیر کے لیے تو میں سن ہو کر رہ گیا، میری آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب اپنے چوگردے کا احساس ہوا تو محسوس کیا جیسے میری ہستی کا ایک حصہ مر گیا تھا۔ رات کی رات بسوں میں سفر کرتا ہوا اگلی صبح میں رامیشورم پہنچا۔ زہرا کو کیا تسلی دیتا اور کیا صبر دیتا اپنی بھانجی محبوبہ کو جو رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سوتے پہلے ہی سوکھ چکے تھے۔ تھمبا لوٹ کر بہت دنوں تک سارا کام کاج، ساری مصروفیت بے معنی لگنے لگی۔ بہت دنوں تک بہت ملال لگا، سب بے معنی لگتا تھا۔ پروفیسر دھون دیر دیر تک حوصلہ دیتے تھے، کہتے SLV پر جیسے جیسے کام آگے بڑھے گا مجھے صبر محسوس ہوگا اور یہ مایوسی کم ہوتے ہوتے گزر جائے گی۔ 1976 میں میرے ابا زین العابدین 102 سال کی عمر میں وہیں رامیشورم میں انتقال فرما گئے۔ 15 پودے پوتیاں چھوڑ کر گئے تھے پیچھے اور ایک پڑپوتا۔ دنیاوی طور پر وہ صرف ایک اور بزرگ کی موت تھی۔ کوئی بڑا ماتم نہیں ہوا، جھنڈا نہیں اتارا گیا، نہ اخباروں نے سیاہ حاشیے دیے، نہ سیاستدان تھے وہ، نہ ودوان کوئی، نہ کوئی بڑے سرمایہ دار۔ ایک سیدھے سادے انسان تھے، فرشتہ صفت،
اور ہر اس بات کی وجہ تھے جو دانائی اور پارسائی کی راہ دکھاتی ہے۔ میں بہت دیر تک اپنی ماں کے پاس بیٹھا رہا، چپ چاپ، اور جب اٹھا تھمبا لوٹنے کے لیے تو اس نے روندھے گلے سے دعائیں دی مجھے۔ SLV-3 اپوجی راکٹ جو فرانس سے اڑائی جانے والی تھی اچانک کچھ مشکلوں کا شکار ہو گئی۔ مجھے فوراً فرانس جانا پڑا۔ میں روانہ ہونے ہی والا تھا کہ میری ماں کی موت کی خبر پہنچی۔ یکے بعد دیگرے 3 موتیں ہو گئی میرے گھر میں۔ اس وقت مجھے اپنے کام میں پورے دھیان کی ضرورت تھی۔ 100% لگن سے کام کرنے کی خواہش کسی اور لگن کی گنجائش نہیں چھوڑتی۔ مکمل نیتی اور پوری لگن سے SLV-3 کا خواب 1979 کے درمیان میں جا کر پورا ہوا۔ ہم نے SLV-3 کی پرواز کا دن 10 اگست 1979 طے کیا تھا۔ 23 میٹر لمبا 4 سٹیجز کا یہ راکٹ 17 ٹن کا وزن لے کر 7:58 پر بڑی کجدائی سے اڑا اور خلا کی طرف روانہ ہوا۔ پہلی سٹیج ہر طرح سے پختہ نکلی اور بڑے آرام سے راکٹ دوسری سٹیج میں داخل ہو گیا۔ ہم سب دم بخود رہ گئے، سانس روکے بیٹھے تھے۔ ہمارے برسوں کا خواب آسمان کی طرف سفر کر رہا تھا۔ اچانک ہمارے خواب میں درار آئی، ہمارا سکوت ٹوٹا، ہماری خاموشی ٹوٹی۔ دوسری سٹیج قابو سے باہر ہونے لگی تھی۔ 317 سیکنڈ کے بعد پرواز ٹوٹ گئی۔ میری محنت اور امید چوتھی سٹیج کو ساتھ لے کر تمام ملبہ سری ہری کوٹا سے 560 کلومیٹر دور سمندر میں جا کے گرا۔ اس حادثے سے ہم سب کو سخت صدمہ پہنچا۔ میں غم و غصے سے بھر گیا، نچڑ گیا، بالکل جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور بستر میں دھنس گیا۔ میں نے اپنے کندھے پر ایک دلاسے کا ہاتھ محسوس کیا تو آنکھ کھولی۔ دوپہر ڈھل چکی تھی، شام قریب تھی۔ ڈاکٹر برہم پرکاش میرے سراہنے بیٹھے تھے۔ ان کی اس ہمدردی نے چھو لیا مجھے۔ میں اداس تھا، مایوس تھا، لیکن اکیلا نہیں۔ ہر شخص تکنیکی جمع تفریق اور بحث مباحثے کے بعد مطمئن ہو چکا تھا، سنتشٹ ہو چکا تھا، لیکن مجھے اطمینان نہ آیا اور مسلسل بے چین رہا۔ میں بے ساختہ کھڑا ہو گیا اور اعتراف کیا پروفیسر دھون کے سامنے، سر، میرے ساتھیوں کو ناکامیابی کی وجہ دریافت ہو جانے سے اطمینان ہو گیا، لیکن میں اسے کافی نہیں سمجھتا۔ اس مشن کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے اس غلطی کو بھی میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ SLV-3 کی ناکامیابی کی ذمہ داری میری ہے۔ سائنس کا کام کمال درجہ اتساہ بھی دیتا ہے، خوشی بھی اور اتنی ہی گہری مایوسی بھی۔ اس طرح کے واقعات سوچ سوچ کر میں دل کو ڈھارس دیتا رہا۔ یہ خیال کہ انسان چاند پر اتر سکتا ہے سب سے پہلے ایک روسی سائنٹسٹ نے سوچا تھا۔ اسے حقیقت بننے میں 40 سال گزر گئے جب امریکہ نے اسے پورا کیا۔ پروفیسر چندر شیکھر نے چندر شیکھر لمٹ کا آوشکار کیا تھا 1930 میں، جب کیمبرج میں پڑھ رہے تھے، لیکن 50 سال بعد انہیں اسی ڈسکوری پر نوبل پرائز ملا۔ وان براون اپنی سیٹرن لانچ وہیکل سے آدمی کو چاند پر اتارنے سے پہلے کتنی ساری ناکامیوں سے گزرے ہوں گے۔ پہاڑ کی چوٹی پر اترنے سے پہاڑ پر چڑھنے کا تجربہ نہیں ملتا۔ زندگی پہاڑ کی چڑھانوں پر ملتی ہے، چوٹی پر نہیں۔
چڑھانوں پر ہی تجربے ملتے ہیں اور زندگی منچتی ہے اور ٹیکنالوجی ترقی کرتی ہے۔ چوٹی پر پہنچنے کی کوشش ہی میں چڑھانوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ میں ایک ایک قدم چلتا رہا، چڑھتا رہا چوٹی کی طرف۔ SLV-3 کی اڑان سے 30 گھنٹہ پہلے 17 جولائی 1980 کے دن اخباروں کی سرخیاں طرح طرح کی رائے اور اندازوں سے بھری ہوئی تھیں۔ زیادہ تر رپورٹرز نے پہلی SLV کی اڑان یاد دلائی تھی کہ کس طرح وہ راکٹ فیل ہو گیا تھا اور اس کا ملبہ سمندر میں جا کر گرا تھا۔ کچھ لوگوں نے تو دیش کی دوسری خامیوں کا ذکر کرتے ہوئے بھی اسے SLV-3 سے جوڑ دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگلے دن کا نتیجہ ہمارے فیوچر کے اسپیس پروگرام کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ مختصر یہ کہ ساری قوم کی نظریں ہم پر گڑی ہوئی تھیں۔ 18 جولائی 1980 صبح 8:03 پر ہندوستان کا پہلا سیٹلائٹ لانچ وہیکل اڑا۔ میں نے روہنی سیٹلائٹ کا تمام ڈیٹا کمپیوٹر پر جانچا۔ اگلے 2 منٹ کے اندر اندر روہنی انترکش میں تھا۔ اس تمام شور و غل کے بیچ میں نے اپنی زندگی کے سب سے اہم الفاظ ادا کیے۔ میں مشن ڈائریکٹر بول رہا ہوں، ایک ضروری خبر سننے کو تیار رہو۔ چوتھی سٹیج کامیابی کے ساتھ روہنی سیٹلائٹ کو لے کر انترکش میں داخل کر رہی ہے۔ میں بلاک سے باہر آیا تو میرے ساتھیوں نے مجھے کندھوں پر اٹھا لیا اور نعرے لگاتے ہوئے جلوس نکالا۔ ساری قوم میں ایک جوش کی لہر دوڑ گئی۔ ہندوستان ان چند قوموں میں شامل ہو گیا تھا جن کے پاس سیٹلائٹ لانچ کی قابلیت تھی۔ ہماری قوم کا ایک خواب پورا ہوا تھا اور ہمارے اتہاس کا ایک نیا باب کھلا، ایک نیا چیپٹر۔ پردھان منتری اندرا گاندھی نے مبارکباد کا تار بھیجا اور سب سے زیادہ ہندوستان کے سائنسدان خوش تھے کہ یہ پوری کوشش سودیشی تھی، ہماری اپنی تھی۔ میں کچھ ملے جلے جذبات سے گزر رہا تھا۔ میں خوش تھا کہ پچھلی 2 دہائیوں سے جس کوشش میں تھا بالآخر اس میں کامیاب ہوا، لیکن اداس تھا جن لوگوں کی بدولت میں یہاں پہنچا تھا وہ لوگ میرے ساتھ نہیں تھے۔ میرے ابا، میرے بہنوئی جلال الدین اور پروفیسر سارا بھائی۔ SLV-3 کی کامیابی کے مہینے بھر کے اندر ہی پروفیسر دھون کا فون آیا